ہمارے چینل DQ درس قرآن کو دیکھنے کے لیے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ترجمہ: سورہ بقرہ پہلا پارہ 5واں رکوع۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرو اور ادا کرو زکوٰۃ کو۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ، کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو، بالبر، نیکی کا، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور بھول جاتے ہو اپنے آپ کو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور حالانکہ تم تلاوت کرتے ہو کتاب کی۔ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد چاہو صبر سے اور نماز سے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور بلا شبہ یقیناً وہ بہت بڑی ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر خشوع کرنے والوں پر۔ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ، وہ لوگ جو گمان کرتے ہیں بلا شبہ وہ ملاقات کریں گے اپنے رب سے۔ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور بلا شبہ ان کو اس کی طرف پلٹنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کی ان آیت پاک کے اندر جو تلاوت کی گئی ہیں اپنے بندوں کو بہت اہم باتوں کا پیغام دیا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آیت پاک سے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے پیش کروں، یہ جاننا ضروری ہے کہ اس سے پچھلے درس کے اندر کن باتوں کو ذکر کیا گیا تھا۔ شاید آپ کے ذہنوں میں بات چل رہی تھی نماز کی اہمیت، نماز کی فضیلت، نماز کا مقام، نماز کے فوائد، نماز کے نقصانات چھوڑنے پر کیا ہوتے ہیں۔ اور پھر اللہ کی توفیق کے ساتھ اگلا موضوع جو چھڑا تھا وہ زکوٰۃ کے تعلق سے تھا، جس کا قرآن میں بیان آیا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، قائم کرو نماز کو اور ادا کرو زکوٰۃ۔ یہ دونوں چیزیں اتنی اہم ہیں کہ پوری انسانیت کی زندگی کا دار و مدار دو چیزوں پر ہے، پوری انسانیت، یعنی انسان کی روحانی اعتبار سے بنیادی طاقتیں ہیں، بنیادی طاقتیں، جس کے اندر سے یہ دونوں باتیں نکل گئیں، وہ یہ سمجھے اپنے اندر وہ طاقت اور وہ انرجی اور وہ اندر کی ایک جو قوت مدافعت کہلاتی ہے وہ چیز اس کے اندر نہیں ہے، ٹکرانے کی صلاحیت، قوت مدافعت۔ کیونکہ نماز بدنی عبادت ہے، زکوٰۃ مالی عبادت ہے، اور اللہ نے اپنے پاک کلام کے اندر سب سے پہلے نمبر پر جو حکم دیا ہے زیادہ تر تو فرمایا کہ نماز کا اور زکوٰۃ کا۔ جگہ جگہ پر قرآن میں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ زکوٰۃ اتنی اہم چیز ہے۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اس دنیا سے پردہ فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرمانے لگے اور آپ نے پردہ فرما لیا اور دور خلافت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا شروع ہوتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کے اندر سب سے پہلے نمبر پر جو شیطان نے چوٹ لگائی تھی وہ زکوٰۃ کا ہی حکم تھا۔
شیطان یہ چاہتا تھا کہ زکوٰۃ کا نظام خراب ہو جائے. یہ زکوٰۃ کوئی معمولی چیز نہیں، اس کو میں نے اور آپ نے معمولی چیز سمجھ رکھا ہے. ہمیں معلوم نہیں ہے، ہمیں زکوٰۃ کے قوانین معلوم نہیں ہے، زکوٰۃ کے اصول معلوم نہیں ہے، ضوابط معلوم نہیں ہے، اسلامی اعتبار سے زکوٰۃ کی کیا اہمیت ہے، زکوٰۃ کے فائدے کیا ہیں، زکوٰۃ نہ نکالنے کے نقصان کیا ہے. اس کو ہمیں جاننا ہوگا، ہمیں اپنی عورتوں کو بتانا ہوگا، ہمیں اپنے بچوں کو روشناس کرانا ہوگا. اگر ہمارے بچے، ہماری گھر کی عورتیں، ہماری عوام، ہماری امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا طبقہ زکوٰۃ سے غافل رہا تو پھر امید نہ رکھنا کہ یہ امت آگے جا کے کہاں جا کے پہنچے گی. بات سمجھ رہے ہیں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے زکوٰۃ کا نظام اترا، شیطان کی جانب سے سود اور بیاج کا نظام اترا. ساری اکثر بینکوں کا نظام سود اور بیاج کے اوپر، 4 پیسے والوں کا نظام سود اور بیاج کے اوپر. جہاں جس کے پاس وہ کچھ پیسے اکٹھے ہوئے اس نے جو ہے تو سود اور بیاج کے نام پر پیسوں کو بانٹنا شروع کر دیا. وہ یہ بھول گئے کہ اس پیسے کے اوپر زکوٰۃ بھی بنتی ہے کہ نہیں بنتی ہے. وہ یہ بھول گئے کہ زکوٰۃ کی اہمیت کیا ہے، وہ یہ بھول گئے کہ زکوٰۃ کے فائدے کیا ہیں. اس نے یہ سمجھا کہ اگر میں زکوٰۃ دوں گا تو مال کم ہوگا، اور اگر سود اور بیاج پر رقم بانٹوں گا تو مال میں بڑھوتری ہوگی، 2 پیسے کی ہوگی تو بڑھوتری ہوگی. دیکھیے پہلے جب بات آئی گئی، دونوں باتوں کو آپ نے سمجھ لیا، انسانی مزاج کو سمجھ لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انسانی مزاج بالکل الگ تھلگ ہے شریعت سے ہٹ کر کے. قرآن کریم بیان فرماتے ہیں کہ جب انسان مال کی محبت میں اور مال کے تعلق میں اور مال کو کمانے کے چکر میں آتا تو پھر اتنا غافل ہو جاتا، جس کا نقشہ قرآن مقدس میں دوسری جگہ پر فرمایا ہے کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. فرمایا کہ تمہیں مال کی کثرت نے اتنا غافل کر دیا، ہر ایک کی تمنا، ہر ایک کی چاہت، ہر ایک کی آرزو مال مال مال. ان سے معلوم کرو جن کے پاس میں مال تو ہے لیکن سکون نہیں ہے، مال تو ہے لیکن میٹھی نیند نہیں ہے، مال تو ہے، کھانے کی ورائٹیاں تو ان کے پاس میں موجود ہے لیکن وہ ہاضمے کی صلاحیت نہیں ہے. ڈاکٹروں نے، طبیبوں نے، معالجوں نے، علاج کرنے والوں نے یہاں تک کہہ دیا اگر ذرہ برابر مرچ مسالہ، کوئی بھی ذرہ برابر نمک بھی ڈالا کے لیا تو پھر آنتوں کا حال وہ ہو جائے گا کہ آنتیں کٹ کٹ کے نیچے آ جائیں گی ساری کی ساری. خبردار ابلا ہوا کھاؤ گے آپ. مال والوں کے کتنے مالدار ایسے ہیں، ان کی فریجیں، ان کی ڈشیں، ان کے کھانے اتنے کھان پکوان بہت شاندار، لیکن خود کیا کھاتے ہیں؟ ابلا ہوا. خود کیا پیتے ہیں؟ پھیکا میٹھا نہیں کھا سکتے، تیز مسالہ نہیں کھا سکتے، نہیں کھا سکتے، ٹھنڈا نہیں لے سکتے. گرمی ہے، لوگ ٹھنڈے مشروبات پیتے ہیں، ٹھنڈے پانی پی رہے ہیں، لیکن ان کے لیے کہا کہ نہیں، اگر ٹھنڈا لیا تو پھر حال یہ ہوگا کہ فوراً آکسیجن لگانے کی ضرورت پیش آ جائے گی، آپ کو جو تو گرم ہی پینا ہے. یہ تو رب کے کرم کی بات ہے، جس کو اللہ چاہے کھلا دے، جس کو چاہے پلا دے. اس کا تعلق دولت سے نہیں ہوتا ہے، دولت سے نہیں ہوتا ہے. ہم یہ چاہیں کہ عیش و آرام کی زندگی گزار لیں گے، فرمائیں کہ عیش و آرام اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے چھپڑوں میں دیتا ہے، اور جس سے چھیننا چاہتا تو محلوں میں سے چھین لیتا ہے. کیا کر سکتے ہیں؟ دولت کی بنیاد پر شاندار کمرہ تو بنا سکتے ہیں، بہترین ایسیاں تو لگا سکتے ہیں، لیکن میٹھی نیند نہیں خرید سکتے ہیں. دولت کی بنیاد پر کیا لے سکتے ہیں ہم؟ دولت کی بنیاد پر بہترین کھانے تو خرید سکتے ہیں، لیکن کھا کر کے ہضم بھی کر لیں دولت کی بنیاد پر، یہ ہاضمے کی صلاحیت اللہ کی جانب سے ہوا کرتی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہوتی ہے. ہم نے کہاں سمجھا؟ بات میری چل رہی تھی زکوٰۃ کے تعلق سے اور نماز کے تعلق سے. اب بات کو سمجھنا ذرا آسان ہوگا. میں نے یہ بات کہی تھی آپ کے شروع میں ابھی کہ جب آدمی کے پاس میں 4 پیسے آتے ہیں یا 4 پیسے کی کمانے کی زیادہ تمنا کرتا ہے تو آدمی سود کے نام پر، بیاج کے نام پر، سٹے کے نام پر نہ معلوم کس کس طریقے سے پیسے کو کماتا ہے، یہ پیسے کو خرچ کرتا ہے. یا تو سود اور بیاج کے نام پر پیسوں کو بانٹے گا، یا سود اور بیاج کے نام پر پیسے کو لے گا تاکہ میں پیسے اکٹھا لاؤں اور وہاں سے کاروبار کروں. اسے یہ تک تمیز نہیں آتی میں حرام کام کر رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فتویٰ دیا ہے، فتوے مفتیوں کے سنو ہوں گے، میں رب العالمین کا فتویٰ سنانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فتویٰ دیا ہے؟ رب العالمین اپنے پاک کلام مقدس کے اندر بیان فرماتا ہے احل اللہ البیع وحرم الربا. احل اللہ البیع، اللہ نے خرید و فروخت کو، تجارت کو حلال کر دیا ہے اور سود بیاج کو حرام کر دیا ہے. سود بیاج بالکل حرام ہے. ایسی امت ڈوبی ہے سود کے نام پر، 4 پیسے آ جائیں بے حد پریشان ہے کیسے اس کو بٹوارا کر دوں.
تھوڑی سی ضرورت آ جائے کیسے میں سود کے نام پر لے لوں، اگر رشتہ داروں سے لوں گا نگاہ نیچی ہوگی، کل کو دینا بھی پڑے گا، میری جو شان ہے، میری جو آناک ہے وہ نیچی ہو جائے گی، میری بات نیچی ہو جائے گی۔ اللہ کے بندے بات دیکھ رہا، یہ دیکھ حرام کام میں ہاتھ ڈال رہا ہے، حرام کام میں ہاتھ ڈال رہا ہے، کیا صورت دکھائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جا کر کے؟ قرآن کریم نے صاف فرمایا کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے خرید و فروخت کو حلال کیا ہے اور سود بیاس کو حرام کیا ہے۔ میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا تھا کہ دو نظام ہیں، ایک نظام شیطانی ہے، ایک نظام رحمانی ہے۔ رحمانی نظام کیا ہے؟ رحمانی نظام ہے زکوٰۃ کا، شیطانی نظام ہے سود اور بیاس کا۔ اور دیکھیے گا، یاد رکھیے گا، اس بات کو نوٹ کریے گا، خواتین بھی نوٹ کریں، نوجوان ساتھی بھی نوٹ کریں، اور میرے بزرگ آپ بھی اپنے ذہن کے اندر اس بات کو رکھیں۔ فرمایا یہ ہے کہ اللہ کا ایک نظام رہا ہے، جب کسی معاشرے سے کوئی سنت مٹتی ہے اس معاشرے میں بدعت آتی ہے۔ جس معاشرے سے کوئی کیا فرض کا حکم ٹوٹتا ہے اس معاشرے میں اتنی ہی بڑی نحوست آتی ہے۔ جس معاشرے سے کوئی بات نکلتی ہے، اچھی بات نکلتی ہے، اس کے مقابلے کی اتنی ہی برائی آتی ہے۔ میں آپ کو اس سے پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، آپ نوٹ کریے گا اس چیز کو۔ جب ایک سنت نکلے گی تو بدعت آئے گی، لازماً اس کا نتیجہ یہ ہوگا۔ ہمارے معاشرے سے ایک فرض ٹوٹا، فرض یہ تھا کہ لڑکیوں کا حصہ وراثت میں نکالا جائے، بیٹیوں کو، بہنوں کو وراثت میں حصہ دیا جائے، معاشرے نے اس کو بھلا دیا۔ ایسی نحوست آئی کہ جہیز کی لعنت سے ہر انسان جوجھ رہا ہے۔ معاشرے سے کیا ہے؟ زکوٰۃ کا نظام ختم ہوا، فوراً سودی نظام اتنا ترقی پایا کہ ہر بینک کے اندر یا تو سود لو یا سود دو۔ ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا شاندار نظام دیا تھا زکوٰۃ کا، بہت شاندار نظام دیا تھا۔ اپنا نظام دیکھ لو، زکوٰۃ لینے والے ہو یا زکوٰۃ دینے والے، اللہ نے دو ہی نظام دیے تھے، یا تو انسان زکوٰۃ لینے والا بنے گا یا زکوٰۃ دینے والا بنے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سے نظام تھی۔ شیطانی نظام تو یہ ہے، سود بیاس کا نظام شیطانی نظام ہے، اللہ کا نظام تو زکوٰۃ کا نظام تھا۔ زکوٰۃ ہے کیا چیز؟ یہ بات میں نے پچھلے ہفتے بھی ذکر کی تھی آپ کے سامنے۔ قرآن کریم بیان فرماتا ہے کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ کے کیا معنی آتے ہیں؟ زکوٰۃ کے دو معنی آتے ہیں۔ زکوٰۃ کے دو معنی آتے ہیں، ایک معنی زکوٰۃ کے ہیں بڑھنا، بڑھوتری، اور دوسرے معنی آتے پاک صاف۔ جب انسان زکوٰۃ نکالتا ہے، فرمائے کہ نمبر ایک تو اس کا مال مکمل طور پر پاک ہو جاتا ہے، ساری گندگیوں سے، ساری بلاؤں سے، ساری آفتوں سے، ساری مصیبتوں سے۔ اس کے مال پر جو آفت پڑنے والی ہوتی ہے، اس کے مال پر جو نقصان ہونے والا ہوتا ہے، اس کا مال جو چوری کی شکل میں، کسی اور شکل میں، نقصان کی شکل میں ضائع ہونے والا ہوتا ہے، فرمائے کہ اللہ تعالیٰ اس نقصان سے زکوٰۃ کی برکت سے اس کو بچا لیتا ہے۔ ایک بات تو یہ۔ دوسرے فرمایا کہ وہ پاک ہونے کے بعد بڑھوتری ہوتی ہے۔ بڑھوتری کس معنی کر ہوتی ہے؟ اس کی جان کے اوپر، اس کے گھریلو اعتبار سے جو آفت پڑنے والی ہوتی ہے، جان کے اعتبار سے کوئی طبیعت اتنی خراب ہو گئی کہ لاکھوں میں نکل گیا، لاکھوں میں نکل گیا، اسے تصور بھی نہیں تھا کہ اتنا روپیہ اٹھ جائے گا۔ اچانک رات میں بخار آیا، اور بخار آنے کے بعد اتنی طبیعت بگڑی کہ آس پاس کے ڈاکٹروں نے منع کر دی کہ باہر لے جاؤ اس کو، لے جا کر کے وہاں پتہ چلا کہ بخار کے بعد اور بیماری، پھر ایک اور صحیح، پھر ایک اور صحیح، پھر ایک اور صحیح، تو پتہ یہ چلا کہ 2 مہینے میں جب پلٹ کر آیا تو لاکھوں کا جنازہ نکال چکا تھا۔ زکوٰۃ کتنے میں نکل رہی تھی کہ 5 لاکھ کو اٹھا کے کتنے آ رہا کہ 7 لاکھ، 2.5% نہ دے سکا۔ فرمایا یہ ہے کہ زکوٰۃ نکالنے کا، زکوٰۃ کے 2 معنی آتے ہیں، ایک معنی آتے ہیں مال کو پاک کرنا، دوسرے معنی آتے ہیں مال میں بڑھوتری پیدا کرنا۔ زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ کون ہیں ایسے حضرات جن کو زکوٰۃ دینی چاہیے؟ ہمیں نہیں معلوم ہوتا ہے، ہماری عورتوں کو معلوم نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو مالدار ہیں ان پر زکوٰۃ ہے، ہم پر تھوڑی نہ ہے زکوٰۃ، مالداروں پر زکوٰۃ نہیں۔ ہمارے یہاں پر یہی تمیز نہیں کہ مالدار کہتے کس کو ہیں اور غریب کس کو کہتے ہیں۔ جس کی جھونپڑی ہو، جس کے کپڑے اچھے نہ ہوں، 2 پٹی کے چپل پہنتا ہو، وہ ہمارے یہاں معاشرے کا غریب کہلاتا ہے، بیچارہ کمزور قلاش آدمی۔ جو ذرا شوٹ بوٹ میں رہ لے، ذرا کپڑے اچھے سے پہن لے، ذرا اچھا سا مکان بنا لے، اچھا سا کھا پی لے، ارے صاحب کی کیا کہیے گا، شریعت اس کو کہتی ہے۔ شریعت کا مالداری کا نظام بالکل الگ ہے اور غربت کا نظام بالکل الگ ہے۔ شریعت نے زکوٰۃ کے اعتبار سے مالداری کے جو ناپا ہے اور غربت کے جو ناپا ہے، فرمایا کہ جس آدمی کے پاس
جس مرد و عورت عاقل بالغ مرد کے پاس یا عورت کے پاس، بات سمجھ رہے میری، یعنی جو مرد ہو یا عورت، بس اتنی سی شرط ہے کہ عاقل ہو اور بالغ ہو، بچوں پر نہیں، مجنون اور پاگل پر نہیں، عاقل بھی ہو بالغ بھی ہو، چاہے مرد ہو یا عورت، اگر اس کے پاس میں اتنا مال ہے جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونے کے بقدر مقدار کو قیمت پہنچ جائے، وہ زکوٰۃ دینے کا قابل ہے، اس کو زکوٰۃ دینی چاہیے، زکوٰۃ دینی چاہیے۔ یہ زکوٰۃ کے مسائل میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، یعنی جس کے پاس میں اگر 52.5 تولہ چاندی ہے وہ زکوٰۃ نکالے گا، جس کے پاس 7.5 تولہ سونا وہ بھی زکوٰۃ نکالے گا۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب کسی کے پاس میں نہ تو 52.5 تولہ چاندی ہے نہ 7.5 تولہ سونا ہے، 2-4 تولے تو سونا ہے اور 10-5 تولے چاندی ہیں اور 10-20 ہزار روپے اس کے اکاؤنٹ میں پڑے ہیں، 5-6 ہزار روپے اس کے پاکٹ میں پرس میں پڑے ہوئے ہیں، اب بتاؤ وہ زکوٰۃ نکل، نہ تو یہ نصاب پورا رہا نہ وہ پورا ہو رہا۔ تو شریعت یہ کہتی ہے جو ضرورت سے زائد پیسے اس کے اکاؤنٹ میں پڑے ہیں، موجودہ ضرورت سے زائد، وہ پیسے بھی، جو چاندی ہے 10-20 تولے وہ چاندی بھی، 2.5-3 تولے سونا وہ بھی، ان تینوں چیزوں کی رقم لگا کر کے یہ دیکھ لے کہ کتنی بیٹھ رہی ہے۔ اگر وہ رقم 52.5 تولہ چاندی، اگر وہ رقم 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتی ہے، جیسے کہ مثال کے طور پر ایگزامپل طور بتا رہا ہوں کہ 70,000 کو اس وقت چاندی مان کے چلیے گا، 70-75 کو، تو اس کے حساب سے 52.5 تولہ چاندی 36 یا 37 ہزار روپے کی بیٹھ رہی ہے۔ تو اس اعتبار سے اب آپ یہ لگائیے اگر کوئی آدمی 40,000 روپے کا مالک ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ کتنی زکوٰۃ نکالے گا وہ 40,000 پہ؟ فرمائیں کہ 40,000 پہ 1,000 کی زکوٰۃ، 40,000 پہ کتنے کی ہے؟ 1، اور 80,000 پہ 2 کی، اور 1,00,000 پہ 2,500 کی۔ تو پتہ چلا کہ مال کا 2.5%، یعنی 100 میں سے 2.5% حصہ جو ہے زکوٰۃ میں جائے گا، 97.5 حصہ ہمارے پاس میں رہ جائے گا۔ یہ طریقہ ہے اس کا زکوٰۃ۔ تو قرآن کریم نے اس کو بیان فرمایا، زکوٰۃ کے مسائل بالکل الگ ہیں۔ تو زکوٰۃ کے معنی بھی آ گئے، زکوٰۃ کا نصاب بھی آ گیا۔ اب زکوٰۃ کن لوگوں کو دینی چاہیے؟ کیا ہر قلاش کو؟ فرمائے کہ نہیں، جو ایسا انسان ہو جس کے پاس میں یہ نصاب نہ پہنچو اس کو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ اس کے مسائل بڑے تفصیل شدہ ہیں، مجھے اس میں نہیں جانا ہے، مجھے صرف ہلکا سا بتانا۔ اپنے علماء سے رابطہ کریں، ائمہ سے رابطہ کریں، اپنا نظام بتائیں کہ مولوی صاحب یہ صورتحال ہے، ہم کیا کریں، اس زکوٰۃ کے پیسے کو کہاں دیں؟ ہمیں تمیز نہیں ہوتی ہے، ہمیں اپنے علماء سے رجوع کرنا ہوگا۔ قرآن کریم بیان فرماتا ہے کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، 2 حکم آ گئے یہاں پر، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ فرمایا یہ ہے کہ وَأَقِيمُوا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور تیسرا حکم آیا رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ رکوع کیا چیز ہے؟ کیا چیز ہے رکوع؟ فرمایا کہ رکوع نماز کا ایک رکن ہے، نماز کا ایک حصہ ہے۔ جس طرح سے قیام ایک حصہ، رکوع ایک حصہ، سجدہ ایک حصہ، یہ نماز کے حصے ہیں، نماز کی تقسیم ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی تم جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو، اکیلے اکیلے نہ پڑھو، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے، اس کا جواب میں یہیں دے کے چلتا ہوں۔ سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ مولوی صاحب نماز میں سب سے اہم عبادت تو سجدہ ہے، اللہ یہ کہتا وَاسْجُدُوا مَعَ السَّاجِدِينَ، سجدہ کرو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ، قیام کو کہہ دیتا، رکوع کو کیوں خاص کیا؟ فرمائے کہ یہ جو صورت ہے یہ سورہ بقرہ ہے، یہاں جو بات چل رہی ہے اس صورت کے جو مخاطب ہیں وہ بنی اسرائیل ہیں۔ بنی اسرائیلیوں کے یہاں، یہودیوں کے یہاں پر نماز تو تھی لیکن ان کی نماز میں رکوع نہیں تھا، سجدہ تھا۔ تو وہ اپنی نماز پڑھ کے یہ کہتے تھے ہم نماز پڑھتے رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اب یہ نماز قابل قبول نہیں ہے، نماز وہ قابل قبول ہے جو آقا مدنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے ہیں۔ نماز ایسی پڑھو جیسے نماز میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں۔ فصلی فإنک لم تصلی، ایک صحابی رسول کے بارے میں آتا نا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں ایک صحابی رسول آئے، اور آنے کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تشریف فرماتے، وہ صحابی آئے، نماز پڑھی جلدی سے اور کہا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیکم السلام فصلی فإنک لم تصلی، آپ کے اوپر بھی سلام تھی لیکن آپ نماز دوبارہ پڑھو، آپ نے ابھی نماز نہیں پڑھی ہے۔
وہ صحابی دوسری مرتبہ آئے اور پھر اس کے بعد میں جلدی سے نماز پڑھی. تمنا یہ تھی کہ میں جلدی سے کہیں ایسا نہ ہو کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی سے اٹھ کر کے چلے جائیں اور میں محروم ہو جاؤں آپ کی صحبت سے اور آپ کی ملاقات سے. وہ آپ کی محبت میں جلدی کر رہے تھے. انہوں نے پھر دوبارہ سے جلدی سے سلام پھیرا اور آنے کے بعد میں کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کے اوپر سلامتی ہو. آپ نے فرمایا وعلیکم السلام فصلی فإنک لم تصلی. جب 3 مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا یا رسول اللہ اس سے آگے بڑھ کر نہیں پڑھ سکتا. آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی، پڑھ کر کے اطمینان کے ساتھ بتایا میرے پیارے نماز ایسے پڑھی جاتی ہے، نماز ایسے پڑھی جاتی ہے. نماز کا معیار یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہاں پر نماز کا معیار یہ ہے. آج ہماری نمازوں کا حال کیا ہے؟ الامان والحفیظ. فرمایا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نماز کے اندر سے چوری نہ کیا کرو. صحابہ اکرام کے یہاں تو بڑی اونچی چیز تھی، بڑی اونچی چیز تھی. بات میری سمجھ رہے ہیں جو میں آپ سے متوجہ ہونا چاہتا ہوں آپ کی طرف. فرمایا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک زمانے کے اندر، آپ کے مبارک دور کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ تم اپنی نماز سے چوری نہ کیا کرو. جس زمانے میں اونٹ گھوڑوں کا گدھوں کا کھچروں کا سواری کا دور چل رہا ہو، اس وقت میں یہ کہا جائے کہ ایک سواری آئے گی جو ہواؤں میں اڑے گی، فضاؤں میں اڑے گی، تو دماغ قبول نہیں. کیسے اڑ سکتی ہے ہوا میں کوئی سواری؟ تو ایسے اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کہ نمازوں کے اندر سے چوری نہ کیا کرو. صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ مال کی چوری تو ہو سکتی ہے، نماز میں بھی ہو سکتی ہے؟ کہا کہ ہاں، رکوع کو، سجدے کو، قیام کو، قوما کو، جلسہ کو صحیح طریقے پر ادا نہ کرنا. قوما کہتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنے کے بعد جو کھڑے ہوتے ہیں اس کو قوما کہتے ہیں. اس میں بہت جلدی کرتے ہیں ہم لوگ، سیدھے کھڑے نہیں ہو پاتے، ایک دم سیدھے ایک دم رکوع کے اندر سجدے کے اندر چلے جاتے ہیں. جلسہ کہتے ہیں ایک سجدہ کر کے بیٹھتے ہیں پھر دوسرا سجدہ، اس درمیانی کیفیت کو جو بیٹھتے ہیں اس کو جلسہ کہتے ہیں. ہم سیدھے بیٹھ نہیں پاتے، فوراً دوسرا سجدہ کر لیتے ہیں. یہ چوری ہے، بدترین چوری ہے نماز کے اندر. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر میں حدیث پاک سنا دوں، یقین جانیے گا کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے جب میں اس حدیث پاک کو پڑھتا ہوں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو آدمی نماز کو توڑ مڑوڑ کر جلدی الٹی سیدھی پڑھتا ہے جیسے اس کے منمانی نماز پڑھتا ہے، رب چاہی نماز نہیں من چاہی نماز پڑھتا ہے جو آدمی، فرمایا کہ جب وہ اپنی نماز مکمل کر لیتا ہے تو وہ نماز پتہ کیا بد دعا دے کے جاتی ہے؟ ضیعک اللہ کما ضیعتنی، ضیعک اللہ کما ضیعتنی. اللہ تجھے بھی ایسے ہی برباد کر دے جیسے تو نے مجھے برباد کر دیا. ہم نہیں سمجھ پاتے اس بات کو. اور نماز پڑھ تو رہے ہیں، امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ لیں، امام صاحب نے ذرا سکون اطمینان سے نماز پڑھا دی تو اس وقت میں کہتے بھائی امام صاحب بڑی لمبی نماز پڑھتے. بتاؤ مغرب میں بھی 12 منٹ میں نماز ہو گئی، فجر کی نماز میں بھی 18 منٹ ہو گئے. ہم امام کی نماز کو منٹوں سے ناپتے ہیں. اللہ کے بندو یہ نماز ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کی معراج ہے. نماز مومن کی معراج. معراج کا مطلب ہوتا ہے رب سے ملاقات. جب ملاقات میں مزہ آتا ہے نا باتیں کرنے میں، پھر وقت نہیں دیکھا جاتا وقت ہو کتنا رہا ہے. آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا، ہمارے ہندوستان کا جملہ ہے کہ بھئی جانا اپنے بس میں ہے اور آنا میزبان کے اس میں ہوتا ہے. پتہ نہیں ملاقات کتنی لمبی ہو جائے. ہم جا تو سکتے ہیں لیکن وہاں یہ آنا جو ہے تو ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا. نماز کو تو ہم وقت دیکھ کے کھڑے ہو سکتے ہیں کہ 7:30 بجے، 9:30 بجے، 8:30 بجے، لیکن نماز میں وقت کتنا لگ جائے، کیونکہ اب تو بندہ رب کے حضور پہنچ گیا، اب رب کے ملاقات کر رہا ہے. وہ سبحان ربی العظیم، اپنے رب کی عظمت بیان کرنے میں کتنی مٹھاس آ رہی ہے. سبحان ربی الاعلیٰ، اپنے رب کی الوہیت، اس کی بزرگی بیان کرنے میں کتنا سکون مل رہا، اس کا نہیں پتہ سجدہ کتنا لمبا ہو جائے. اور اگر میرے آقا کی نمازوں کو سنو گے، یہاں تک آیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو قدم مبارک پر ورم آ جایا کرتا تھا. کبھی کبھی سجدے کے اندر اتنا لمبا سجدہ کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ اکرام کو ہوتا تھا کہیں ایسا تو نہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے اندر کیا ہو گئے. یہاں تک سوچنا چاہیے ہمیں اپنی نمازوں کو صحیح طریقے پر. فرمایا کہ یہود و نصارہ کے یہاں پر نماز کے اندر سب کچھ تھا لیکن رکوع نہیں تھا. اس لیے وہ اپنی جیسی نماز پڑھنے کے بعد یہ کہتے تھے ہم نے نماز پڑھتے ہی کہا کہ اب نماز ایسی قبول نہیں ہے. نماز وہ قبول ہے جو میرے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر پڑھی جائے گی. نماز وہ قبول ہے، ایسی نماز قبول نہیں ہے. اس لیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق رب العالمین نے خود بیان فرمایا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. جیسی نماز وہ پڑھیں ایسا پڑھ کر کہا تمہاری نماز قابل قبول ہوگی.
قرآن کریم نے اس کو بیان کرنے کے بعد دوسرا ایک واقعہ بیان فرمایا ہے. کیا بیان فرمایا رب العالمین نے؟ فرمایا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. اتأمرون الناس، کیا تم حکم کرتے ہو لوگوں کو بھلائی کا اور بھول جاتے ہو اپنے آپ کو. وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو. افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ یہاں سے رب العالمین نے بنی اسرائیل کی ایک خصوصی صفت کا تذکرہ فرمایا ہے. بڑی تفصیل طلب مسئلہ، صرف 4 منٹ آپ کے وقت میں رہ گئے ہیں. انشاءاللہ زندگی بخیر رہی تو آئندہ ہفتے بات آئیں گی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. دل تو چاہتا ہے کہ بیان کریں لیکن وقت بڑا کم ہے میرے پاس میں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. کسی ساتھی کو کوئی سوال ہو تو سوال کر سکتے ہیں. کھڑے ہو کے سوال کریں، کھڑے ہو کر سوال کریں، مجھے آواز آ جائے گی. اب بتائیں. کلرنگ کے بارے میں سوال کرنا تھا. داڑھی پہ سر کے بالوں پہ کلر کراتے ہیں جوان بوڑھے، اس کا کیا مسئلہ ہے؟ کیا کرا سکتے ہیں یا نہیں کرا سکتے؟ یہ بھائی کا سوال یہ ہے کہ جو داڑھی پر بالوں پر کلر کراتے ہیں تو یہ کلر کرا سکتے ہیں یا نہیں کرا سکتے، اور کیا حکم ہے اس کا کلر کا. دیکھیے شریعت مطہرہ کے اندر اس کے متعلق 2 حکم ہیں. نمبر 1 حکم تو یہ ہے ایسا کلر جس کی پرت جمتی ہو، جس کی پپڑی جمتی ہو، جس سے بالوں کے اوپر ایک ایسی پرت جم جائے جو بالوں تک پانی نہ پہنچنے دے، وہ کلر درست نہیں ہے. اس لیے کہ وہ غسل کے لیے بھی مانع ہے اور وضو کے لیے بھی مانع ہے. وضو کو بھی، اور حکم یہ ہے کہ جہاں جس جگہ کو دھویا جائے، اگر غسل فرض ہے تو جب تک ایک ایک بال برابر بھی جگہ خشک رہ گئی تو غسل نہیں ہونے کا، اور وضو ہے تو وضو میں بھی یہی حکم ہے. اگر ایسا کلر ہوگا تو پھر نماز بھی نہیں ہوگی، وضو بھی نہیں ہوگا، غسل بھی نہیں ہوگا. نمبر 2 پھر کیا کیا جائے؟ فرمائیں کہ حکم یہ ہے کہ مہندی وغیرہ لگانے کی اجازت ہے. یہ ایسا کلر کی اجازت ہے بس صرف جس سے پرت نہ جمتی، جو مانع وضو یا مانع غسل نہ ہو. یہ حکم ہے اس کے متعلق. 2 باتیں ذکر کرتے ہیں. اور کوئی سوال کسی ساتھی کو؟ ہمارے حکیم صاحب کا سوال ہے کہ قرآن حدیث پاک کے اندر آیا بلغوا عنی ولو آیا، کہ اگر تم کو ایک بھی بات دین کی معلوم ہو تو اس کو دوسروں تک پہنچا دو. ہمارے ذہن میں ایک تصور بیٹھا ہے کہ واعظ و نصیحت اور تقریر و تفسیر و بیان، یہ سب چیزیں علماء کا کام ہے. شریعت کے اندر حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے 2 حکم دیے ہیں. بات جب آئی گئی تو سمجھ لیں. آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا من رآ منکرا فلیغیرہ بیدی، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدی فإن لم یستطع فبلسانی فإن لم یستطع فبقلبی وذلک اضعف الایمان. یوں فرمایا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی، جب تم میں سے کوئی انسان کسی برائی کو ہوتے ہوئے دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روک دے، اتنی طاقت نہ ہو تو زبان سے روک دے، اور یہ بھی نہ ہو تو کم سے کم دل میں ایک برا جان ہے، یعنی اس میں شرکت نہ کرے. ایک بات ہو گئی. دوسرا حکم یہ آیا کہ اگر تمہیں کوئی برائی نہ دیکھو لیکن تمہیں ایک بات معلوم ہے. دین کی بات 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک تو ہوتی ہے جب کہ کسی برائی کو ہوتے ہوئے دیکھے نا تو اس وقت وہ بات کہی جائے تو وہ بھی دین کی بات ہے. ایک ہوتا ہے کہ آدمی کے پاس میں خود کو کوئی اچھی بات کی معلومات ہیں، آدمی کو خود کو کوئی اچھی بات کی معلومات ہیں، اس کو چاہ رہا ہے کہ میں دوسروں تک پہنچا دوں، لیکن اس کو چھپائے بیٹھا کہ میں کیسے پہنچا سکتا ہوں. فرمائے کہ نہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بلغوا عنی ولو آیا، اگر تمہیں دین کی ایک بات بھی معلوم ہے تو اس کو دوسروں تک پہنچا دو. مثال کے طور پر اگر مجھے غسل کے فرض آتے ہیں تو میرے ساتھ بیٹھنے والے نوجوان ساتھیوں کو ہر ایک کو غسل کے فرض آ جانے چاہیے. اگر مجھے یہ معلوم ہے کہ نماز کے اندر 14 واجبات ہیں، 13 فرائض ہیں، تو میرے ساتھیوں کو معلوم ہونے چاہیے. مجھے معلوم ہے کہ وضو کے اندر 4 فرائض ہیں، تو میں انتظار نہ کروں کہ امام صاحب بتائیں گے. نہیں، مجھے معلوم ہے، میرے دوستوں کو معلوم ہونا چاہیے، بچوں کو معلوم ہونا چاہیے، میرے گھر کی عورت کو معلوم ہونا چاہیے، بہنوں کو معلوم ہونا چاہیے، بھائیوں کو معلوم ہونا چاہیے. بلغوا عنی ولو آیا، اگر تمہیں ایک بات بھی معلوم ہو تو اس کو دوسروں تک پہنچا دو. یہ مطلب ہے اس کا. اور کوئی سوال نہیں؟ بھائی کا سوال یہ کہ رات میں جھاڑو لگانا کیسا ہے؟ کسی وقت بھی لگا سکتے ہیں جب ضرورت ہو، بس تکلیف نہ ہو، سوتے ہوئے انسانوں کو تکلیف نہ ہو،
اور اگر جوائنٹ فیملی میں رہ رہے ہیں تو کسی کو تکلیف نہ ہو. لیکن یہ جو جہالت ہے کہ رات میں ناخن نہیں کاٹنے چاہیے, جھاڑو نہیں لگانے چاہیے, اور جو ہے جھاڑو الٹی نہیں ہو, اور یہ نہیں کیا کیا جہالت, تقریباً 300 باتیں علماء نے چھانٹی ہیں جو امت کے اندر غلط پھیل گئیں, جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان میں سے یہ بھی ہے. بھائی کا سوال یہ ہے کسی صاحب کا کہ جو لوگ گھر پہ فرض نماز ادا کرتے ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے؟ فرض نماز کے لیے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کی جائے, اور عاقل بالغ مسلمان کے لیے, مجنون پاگل کو انہوں نے منع کیا ہے. اور جو لوگ گھر میں پڑھ لیتے ہیں ان کے لیے بڑی وعید آئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ اپنے گھروں اور دکانوں پر نماز پڑھتے ہیں, میرا دل چاہتا ہے کہ میں ادھر نماز کھڑی کرواؤں, کسی سے کہوں تم نماز پڑھاؤ, اور میں خود جا کر کے دیکھوں جن گھروں میں نماز یا دکانوں میں نماز ہو رہی ہے فرض نمازیں, میں ان کے گھروں کے اندر آگ لگا دوں. اس سے بڑی اور کیا وعید ہو سکتی ہے, بڑی سخت وعید. اگر کوئی معذور ہے بیماری کی بنیاد پر, کسی اور پریشانی کی بنیاد پر, کسی عذر کی بنیاد پر, تو اس کو اجازت ہے. اور کوئی سوال کسی ساتھی کو؟ بھائی کا سوال یہ ہے کہ توبہ کا بہترین وقت کون سا ہے؟ توبہ کے 2 وقت بہترین ہیں. نمبر 1 تو یہ ہے کہ جب اللہ انسان کے دل کے اندر اس کے گناہوں کی ندامت اور شرمندگی ڈال دے اور احساس گناہ ہو جائے, کہیں بیٹھے بیٹھے نماز پڑھتے تو فوراً جو توبہ کی جائے گی ندامت کے ساتھ, شرمندگی کے ساتھ, ڈر کے ساتھ, ایک تو بہترین وقت وہ ہے. دوسرا وقت وہ ہے کہ جو تہجد کا وقت ہوتا ہے, اس وقت میں اللہ کے یہاں سے اعلان ہوتا ہے حل من مستغفر, ہے کوئی اپنے گناہوں کی معافی چاہنے والا, اس کے گناہوں کو معاف کر دے. یہ 2 وقت اچھے ہوتے ہیں توبہ کے لیے. اور کوئی سوال کسی ساتھی کو؟ جیسے کہ ہم لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں رمضان, جیسے کہ رمضان میں وہ نہ لیا تو زکوٰۃ رمضان میں ہی دینی چاہیے یا رمضان سے؟ بھائی کا سوال یہ ہے کہ اکثر معمول یہ بنا لیا کہ زکوٰۃ کی رقم رمضان میں ہی نکالتے ہیں, کہ رمضان میں ہی ضروری ہے, دوسرے علاوہ بھی مہینوں میں دے سکتے ہیں. فرمایا کہ دوسرے مہینوں میں بھی دے سکتے ہیں. بس وہ فضیلت ہے کہ ایک کے بدلے 70 ملیں گے, تو اس بنیاد پر عموماً کیا ہے رمضان میں نکال دیتے ہیں. لیکن شریعت کی طرف سے ایسی کوئی پابندی نہیں ہے. بہترین وقت یہ ہے کہ رمضان سے پہلے نکالی جائے, اس لیے کہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب برات کی رات کے اندر کیا بہت سے امور لکھے جاتے ہیں, اس لیے شب برات کی رات میں کیا ہے اس سے پہلے اپنے سارے معاملات کو صاف کر لی, جس سے اسے لے لیجیے, جس کا اس کو دے دیا جا کر وسعت دی اللہ تعالیٰ نے. اور کوئی سوال؟ ہاں بھائی کا سوال یہ کہ زکوٰۃ کا مال کس کو دیں؟ قرآن کریم کے اندر 8 مصارف رکھے ہیں. انشاءاللہ اس کے متعلق آئندہ ہفتے بتائیں گے درس میں, وقت زیادہ ہو رہا ہے میرا سوالات سے بھی. اور بس اتنی سی بات میں بتا رہا ہوں, زکوٰۃ اپنے قریبی رشتہ داروں میں دیکھنا چاہیے, اس کے بعد میں پھر پڑوسیوں میں, پھر محلے والوں میں, پھر اس طرح سے آگے بڑھنا چاہیے. اور تفصیلی گفتگو اس کے متعلق آئندہ ہفتے, اس لیے کہ 35 منٹ. روزے میں سر میں تیل ڈالنا, ناخن تراشنا, یہ سب کیسا ہے؟ بھائی کا سوال یہ کہ روزے کی حالت میں سر میں تیل ڈالنا, آنکھوں میں سرما لگانا, ناخن کاٹنا کیسا جائز ہے؟ کاٹ سکتے ہیں, لگا سکتے ہیں. دعا کرا دیں بھائی ہم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما. اے اللہ تیری توفیق کے ساتھ یہ قرآن مقدس کے متعلق اے اللہ سیکھنا سکھانا ہوا ہے, اے اللہ اس میں جانے سے, بھولے سے, انجانے سے جو بھی غلطی کوتاہیاں ہوئی ہوں سب کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. یا الہ العالمین ہمارے پڑھنے کو, سننے کو, جمع ہونے کو قبول فرما. جو کہا سنا گیا اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما, عمل کے ساتھ اخلاص کی بھی توفیق نصیب فرما. اے اللہ جو پریشان حال ہیں سب کی پریشانی کو دور فرما, جو بے روزگار ہیں حلال روزی نصیب فرما. حرام لقمے سے ہم سب کی حفاظت فرما, لقمہ حرام سے ہم سب کی حفاظت فرما. جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے, کہنا چاہتے ہیں, تمنا رکھتے ہیں, اے اللہ ہر ایک کے دل کی نیک اور جائز تمناؤں کو پورا فرما. پس پردہ جو مائیں بہنیں بیٹھی ہیں اللہ ہر ایک کے آنے کو بے حد
قبول فرما، ہر ایک کو اجر عظیم نصیب فرما۔ اے اللہ ہر ایک ماں اور بہن کے دل کے اندر جو بھی نیک و جائز تمنائیں ہو اے اللہ سب کو اے اللہ خزانہ غیب سے مکمل فرما۔ یا الہ العالمین اے اللہ جو مقروض ہیں، قرضے میں دبے ہوئے ہیں، ہر ایک کی ادائیگی کی صورت خزانہ غیب سے پیدا فرما۔ یا الہ العالمین اے اللہ جو بچیاں اے اللہ جوان ہیں، اللہ رشتوں کی تلاش ہے، اے اللہ ان کے مناسب رشتے عطا فرما۔ یا الہ العالمین جن کے رشتے ہو چکے ہیں خزانہ غیب سے نکاح کے انتظامات پیدا فرما۔ یا الہ العالمین اے اللہ جو بیمار ہیں سب کو شفا جسمانی و روحانی نصیب فرما، سب کو شفا کلی نصیب فرما۔ جتنے بھی مسلمان بھائی مرد عورتیں اس دنیا سے جا چکے ہیں سب کی قبروں کو نور سے منور فرما، سب کی مغفرت کے فیصلے فرما، سب کو جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما۔ یا الہ العالمین جب تک زندہ رکھ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندہ رکھ، جب خاتمہ ہو ایمان کے اوپر خاتمہ نصیب فرما، موت کا وقت کلمہ شہادت نصیب فرما، شہادت کی موت نصیب فرما، اچانک کی موت سے حفاظت فرما، حادثات کی موت سے حفاظت فرما، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔